تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز متبرک ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی محنت ہے، آپ کی ساری زندگی کی محنت کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں، وہ صحابہ اکرام، ان کے بارے میں گستاخانہ باتیں کرتے ہو، ان کی توہین کے در پہ ہو جاتے ہو، ان کو نعوذ باللہ منافقین کے ساتھ جا ملاتے ہو، ان کو نعوذ باللہ اسلام کا دشمن تصور کرتے ہو، کراتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقی مومن کائنات میں اگر دیکھنے ہو تو یہ آپ کے صحابہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، آپ کے جو جانثار و وفادار ہیں، ان میں سے ایک نمایاں شخصیت ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی۔ ایک تو قریشی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی اور خونی رشتہ دار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کے سارے انسانوں میں سے قبیلہ قریش کو شرف دیا ہے اور عزت دی ہے جو کسی اور قبیلے کے پاس نہیں۔ بطور قبیلہ اگر دیکھیں تو قریش سے بڑھ کر کوئی معزز قبیلہ اس کائنات میں نہیں۔ کیوں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور قبیلہ، آپ قریشی ہیں نا۔ تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما بھی قریشی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ دار بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، یعنی برادر نسبتی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ کے بھائی بھی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی معتمد ترین ساتھیوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند صحابہ کرام کو اپنی وحی لکھنے کے اوپر مامور کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب وحی آتی ہے صحابہ کرام کو بلاتے ہیں، چند منتخب صحابہ کرام، ان کو بلاتے ہیں کہ اللہ کی وحی لکھو، ان میں سے ایک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایسے قریبی ساتھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ان سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو، بلایا اپنے پاس، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کام تھا، آپ کے کام آنے والے ہیں، اور پھر اسلام کے ایک بلند مرتبت کمانڈر اور سپہ سالار ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشروں پہلے، اس واقعے کے رونما ہونے کے اشروں پہلے یہ بشارت دے دی تھی کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو غزوہ بحر کرے گا ان کے نام جنت الاٹ ہو چکی ہے، اللہ نے ابھی سے ان کو جنتی لکھ دیا ہے کہ وہ جنتی ہیں پکے پکے، ان کا کوئی حساب نہیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، جب آپ بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے، سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں تو عرض کی، اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا ہے، کون سی ایسی خوشخبری اور بشارت آپ کو ملی ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں نا، اللہ کی وحی، اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے کہ میری امت کے جن لوگوں نے غزوہ بحر کرنا ہے، ابھی کرنا ہے اشروں بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ میں نہیں ہوا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہوا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا غزوہ بحر۔ فرمایا کہ غزوہ بحر میری امت کے جن لوگوں نے کرنا ہے نا، سب سے پہلا غزوہ، میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکیں لگائے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ایک سپاہی کو غزوہ بحر کے جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکیں لگائے ہوئے، اور جو سپہ سالار ہیں اس غزوے کے، جو کمانڈر ان چیف ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کی عظمت کا کیا حال ہوگا؟ اس عظیم المرتبت صحابی کی وفات کی خوشی مناتے ہوئے 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان بھی اپنی جہالت کی وجہ، لا علمی کی وجہ سے اتنے بڑے گناہ میں ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔